کا وہ نک پہ سر جس سے میں حق اٹھی علم کی سحر دل میں بسائی. الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. صدق اللہ العظیم. محترم محتشم ذیبقار علماء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج میں جس عظیم شخصیت کے افکار و خدمت پر گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں وہ ہے شیخ الاسلام حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ. وہ نہ صرف برصغیر کے جید محدث، مفسر اور فقیہ تھے، بلکہ تحریک پاکستان کے سرگرم رہنما اور بنیان پاکستان میں نمایاں مقام رکھتے تھے. تحریک آزادی میں علماء کرام کا کردار تاریخ کا ایک روشن باب ہے، اور حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی اس باب کا ایک روشن ستارہ تھے. حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی 1887 میں برطانوی ہندوستان کے علاقے بدایوں میں پیدا ہوئے. اپنے ابتدائی تعلیم اپنے والد محترم سے حاصل کی اور بعد ازاں دارالعلوم دیوبند میں داخل ہوئے، جہاں حضرت مولانا محمود الحسن اور دیگر اکابر علماء سے اکتساب علم کیا. آپ کا شمار برصغیر کے ان ممتاز علماء میں ہوتا ہے جنہوں نے حدیث و تفسیر، فقہ و کلام اور سیاست و معاشرت کے میدان میں نمایاں خدمات انجام دی. در حقیقت جب بھی ملت و مذہب پر کوئی نازک وقت آیا تو یہی حاملین قرآن و سنت وارثان انبیاء سینے سب پر ہو کر میدان میں اترے، حتیٰ کہ انہوں نے تاریخ کے داروں کے رخ موڑ دیے اور اپنی حق گوئی اور بے باکی کے ذریعے تاریخ کا ایسا باب رقم کر گئے جو قیامت تک آنے والی نسلوں کے لیے مشعل راہ ثابت ہوا. عزیزان من، تعمیر پاکستان کے سلسلے میں جن علماء حق نے خصوصی طور پر کلیدی کردار ادا کیا، ان میں حضرت مولانا اشرف علی تھانوی، مولانا شبیر احمد عثمانی، مفتی شفیع اور مولانا ظفر احمد عثمانی رحمہ اللہ ایسی شخصیات ہیں کہ تعمیر پاکستان میں ان کے کردار کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا. بالخصوص دارالعلوم دیوبند کے اکابر و صاغر نے مسلم لیگ کی حمایت کر کے تحریک پاکستان کو تقویت بخشی. اگر میں یوں کہوں تو بے جانا ہوگا، حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی نے نہ صرف تعمیر پاکستان کی پرزور حمایت کی بلکہ قائد اعظم کے بعد تصور پاکستان کے خاکہ میں رنگ بھرنے کا سب سے مؤثر عمل علامہ شبیر احمد عثمانی ہی کا تھا. جی ہاں، آپ نے پاکستان کے حق میں بیان جاری فرمائے، پرزور تقاریریں کی، ہمت کو جوا کر کے قائد اعظم کا بھرپور ساتھ دیا، یہاں تک کہ ہندوستان کے فضائے پاکستان زندہ آباد کے نعروں سے گونج اٹھی. تب قائد اعظم نے کھڑے ہو کر ان علماء حق کا خیر مقدم کیا. سامعین محترم، حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی نے جب قائد اعظم کو حصول پاکستان کی مبارکباد دی تو وہ بے ساختہ بول پڑا، مولانا مبارکباد کے مستحق تو آپ ہی ہیں، کیونکہ یہ آپ کے مسلسل کوششوں کا ثمرہ ہے. الغرض جب 14 اگست 1947 کو پاکستان معرضی وجود میں آیا تو کراچی میں حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی نے اپنے متبرک ہاتھوں سے آزاد پاکستان کا پرچم آزاد فضاؤں میں لہرا کر آنے والے حکمرانوں کو بتا دیا کہ تعمیر پاکستان میں علماء کرام کے کردار کو بھی فراموش نہیں کیا جا سکتا. معزز سامعین،
تحریک پاکستان کی تاریخ جب بھی لکھی جائے گی حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی کا نام ہمیشہ سنہری حروف سے لکھا جائے گا۔ انہوں نے نظریہ پاکستان کی ابیاری کی، مسلمانوں کے دلوں میں اسلامی تشخص کی محبت پیدا کی اور ایک اسلامی اور فلاحی مملکت کے قیام کے لیے زندگی بھر جدوجہد کیے۔ آج ہمیں بھی ان کے افکار و نظریات کی روشنی میں پاکستان کو حقیقی اسلامی ریاست بنانے کا عزم کرنا چاہیے، کیونکہ یہی تحریک پاکستان کا اصل مقصد تھا۔ اللہ تعالی ہمیں اس مقصد کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔